إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اللہ رب العالمین کے کلام بابرکت، کلام ذی شان کی سورہ اعراف نشان آیا 11 تا 18 کی تلاوت کی گئی. بارگاہ الہی سے جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی وہ زیست آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک واقعہ ہے، اور ابلیس کو جو مردود قرار دیا گیا اس کی وجوہ اسباب علل اس آیہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے ہم نے خد و خال بنائے، پھر ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکم من الساجدین،
وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہو سکا۔ اللہ رب العالمین نے دریافت کیا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس کیا وجہ تھی کہ جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرنے سے مانع رہے، رکے رہے، تو اس نے یہ وجہ بیان کی، قال انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتکبر فيها، اللہ نے فرمایا دور ہو جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے، تمہیں زیبا نہیں ہے کہ تم یہاں کبر کا شیوہ اختیار کرو، فخرج انک من الصاغرین، تم نکل جاؤ اس لیے کہ تم ہی ذلیل و خوار ہو۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت اے اللہ دے دے اس دن تک کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، تمہیں مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے تو لہذا میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان کے آگے سے بھی ان کے پاس بہکانے کے لیے آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا اس حال میں ذلیل و خوار ہوتے ہوئے، رسوا ہوتے ہوئے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جس شخص نے بھی تیری پیروی کی میں تجھ سمیت ان تمام کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اللہ کے بندوں، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے کہ جو جنت کی طرف جانے والا ہے۔ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے کہ جو ہدایت کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے۔ جب ہم دن میں کئی مرتبہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے کر منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جو گمراہ ہو گئے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غیظ و غضب ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندوں،
شیطان نے کبر کیا، تکبر کیا، اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اس لیے اسے مردود قرار دیا گیا۔ فخرج انک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو رجیم ہے، تو مردود ہے۔ مردود آپ جانتے ہیں عربی کا لفظ ہے، مفعول کے وزن کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص کے جو رد کر دیا گیا ہو، ریجیکٹڈ، ایسا شخص کہ جسے اللہ مردود قرار دے دے، ایسا عمل کہ جس کو مردود قرار دے دیا گیا ہو، یقیناً رحمت سے دور ہے، برکت سے دور ہے، ان لوگوں کی معیت سے دور ہے کہ جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کہ جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید میں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام، نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام، سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام، یعنی انبیاء، ان کی ذریت، ان کے بھائی جن کو ہم نے رسالت کے لیے چن لیا تھا، انہیں ہم نے ہدایت دی تھی اور صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کی تھی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، اگر یہ بھی شرک کرتے تو جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے وہ سب کے سب برباد ہو جاتے۔ آج ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو زندگی کے اندر زندگی بسر کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک رب رخی اور ایک من رخی۔ ایک وہ طریقہ کہ جس کے اندر اپنی تمام توجہات کا مرکز اللہ رب العالمین کو بنا لیا جائے، جس میں اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا دل سے اعتراف کر لیا جائے، جس میں اپنی انا کو ختم کر دیا جائے، جس میں اپنے گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا جائے، جس کی بنیاد کے اوپر حسد اور مفاد پرستی کا کلا کما کر دیا جائے۔ یہ وہ اللہ رخی ہے کہ جس کی طرف تمام انبیاء علیہم السلام نے بالخصوص کہ جب تذکرہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تو وہ بھی وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا۔ جب ذکر ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ نبی آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کر دی ہے۔ دینن قیمن، یہ وہ سیدھا رستہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی تھے کہ جو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. وہ رب کے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ میں پہلا مسلم ہوں. اللہ کے بندو، صراط مستقیم کیا ہے اور جماعت المسلمین کیا ہے؟ جماعت المسلمین سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ اجتماعیت ہے، ان لوگوں کی اجتماعیت جنہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے. اب ان کی زندگیاں اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزریں گی. اب ان کے اقوال و افعال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع ہوں گے. یہ مراد ہے جماعت المسلمین، ان لوگوں کی اجتماعیت جنہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا ہے، جنہوں نے اپنی خواہشات کا قلقمہ کر دیا ہے، جن کی زندگیاں اور ان کے شب و روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صرف ہوتی ہوں، جو شب و روز نہ صرف یہ کہ زبان سے التجا کرتے ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ اپنے اعضاء و جوارح سے بھی اس بات کا اظہار کرتے ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں، اس رستے کی طرف ہم گامزن لوگ ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا رستہ تھا، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا رستہ تھا، وہ رستہ کہ جو جنت کی طرف جانے والا رستہ ہے، وہ رستہ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید جو حکمت سے مملو ہے، حکمت سے بھرا ہے، اس کی قسم ہے کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، آپ سیدھے رستے پر ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نہ صرف کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں بلکہ انک لتدعوہم الی صراط مستقیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ آپ داعی برحق ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ احمد مجتبی ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کی امامت کو زبانی طور پر تسلیم کرنا ہے؟ کیا محض آپ ایک دن کے امام ہیں؟ کیا آپ صرف اس لیے ہیں کہ آپ سے اپنے گھمنڈ کو تسکین دے دی جائے، یا شور و غوغا کر کے آپ کی شخصیت کے اوپر محض جو ہے وہ اپنے فخر کو تسکین دی جائے، یا آپ اس لیے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بناتے ہوئے، نمونہ بناتے ہوئے آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے، اپنے اندر کبر کو جگہ نہیں دی جائے، اپنے اندر گھمنڈ کو جگہ نہیں دی جائے. وہ تفریق جو لسانیت کی بنیاد کے اوپر ہو، وہ تفریق کے جو خاندان کی بنیاد کے اوپر ہو، وہ تفریق کے جو رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو، وہ تفریق کے جو جغرافیائی حدود کی بنیاد کے اوپر ہو. جماعت المسلمین ان اللہ کے بندوں کی اجتماعیت ہے، ان اللہ کے بندوں کا نظم ہے کہ جنہوں نے ان تمام تعصبات کو اپنے قدموں تلے رون دیا ہے. آپ جا کر دیکھیں دنیا کے اندر
وہ لوگ ہیں کہ جو محض اس لیے مر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دلوں میں تعصب کو جگہ دی ہے. وہ تعصب وطن کا تعصب ہے، وہ تعصب رنگ و نسل کا تعصب ہے، وہ تعصب زبان اور خطے کا تعصب ہے. لیکن رب کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ جماعت المسلمین کی دعوت، وہ دعوت کہ جو وحی سے شروع ہوتی ہے، وہ دعوت جو اقرا سے شروع ہوتی ہے، اور وہ دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تکمیل پاتی ہے. یہ وہ عرصہ ہے کہ جو ہمارے لیے حجت ہے، جو ہمارے لیے منزل من اللہ ہے، جو ہمارے لیے ماخذ قانون ہے، جو ہمارے لیے شریعت ہے، ہم نے اس کو حجت قرار دیا. نہ صرف یہ کہ حجت شرعیہ قرار دیا، بلکہ ہم نے اپنے سے منسلک لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ آپ نے اپنی زندگیاں اس کے مطابق بتانی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کاز کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا، آپ چراغ لے کے ڈھونڈیے، لوگ اپنے مکتب اور مسلک کے خاطر جان دے رہے ہیں، اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں انہوں نے، لیکن آپ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ساعتوں اور اپنی اوقات کی محض اس لیے قربانی دی کہ آپ اللہ رب العالمین کے نام کو روشن کریں گے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے وہ توحید کا جو نغمہ تھا اس قرۂ ارض کے اوپر پھیلا. اور نہ صرف یہ کہ پھیلا، بلکہ آپ نے یہ تعلیم دی کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمام تعصبات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. میں ہر گورے کا نبی ہوں، میں ہر کالے کا نبی ہوں. آپ نے رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہیں کی. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ ایک سرے سے دوسرے سرے تک دنیا کے جائیں اور دیکھیں لوگوں کو کہ وہ کس طرح جی رہے ہیں. کچھ لوگ اپنے مذاہب میں جی رہے ہیں، چاہے وہ مذاہب وہ ہوں کہ جو کلمہ گو کے ہیں، چاہے وہ مذاہب ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے. وہ ادیان باطلہ ہو یا عقائد فرسودہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ مملکتیں جو قائم ہیں جغرافیائی بنیاد کے اوپر، ان کا تعصب جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک شخص عربی میں تقریر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، یا ابناء الوطن، اے وطن کے بیٹوں، اے وطن کے بیٹوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات پر ٹھان لی ہے کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے جان دینی ہے. شام، مصر، لبنان اور دیگر وہ ممالک کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، جہاں پر بربریت ہے، جہاں پر ظلم ہے، بات یہ ہے کہ یہ تفریق وطن کی، مملکتوں کی کس نے کی؟ یہ وجوہات تھی جس کی بنیاد کے اوپر تقسیم ہو گئے. یہ وجوہات تھی، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا کہ ہم سب سے پہلے اپنے وطن کو دیکھیں گے اور اپنے مفاد کو دیکھیں گے، اپنی مملکت کا مفاد کو دیکھیں گے. یہ میٹیریل جمع کرنے لگے اور مادیت پرست ہو گئے. انہوں نے اپنا وہ مفاد دیکھا جو دنیاوی لحاظ سے ان کو نظر آ رہا تھا، نوٹوں کی صورت میں، سونے اور چاندی کی صورت کے اندر. انہوں نے اس چیز کو پس پش ڈال دیا کہ جو اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہی لازم آ گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ اتحاد ختم ہو گیا. جماعت المسلمین اس دین کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کا احیاء کرنے کے لیے بپا کی گئی ہے. ہمارے نزدیک وہ تمام لوگ کہ جو اپنی مختلف تعلقات کی بنیاد کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، ان تعلقات کے اندر
اگر اللہ رب العالمین شریک نہیں ہے تو ہم ایسے تعلقات کو قلعدم قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی رشتے اور تعلق کے اعتبار سے، وہ آپ یہ بتا گئے تھے کہ یہود و نصارہ جن تعلقات کی بنیاد کے اوپر جو تمہیں فرسودہ چیزوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والوں، اگر تم نے اطاعت کی ایک گروہ کی کہ جو اہل کتاب ہے، تو وہ تمہیں ایمان لانے کے باوجود کفر کی حالت میں واپس لوٹا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کیوں کر انکار کرو گے حالانکہ تم پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم میں اس کے رسول موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے صراط مستقیم کی جانب اس کی رہنمائی کر دی گئی۔ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ابھارتے ہیں مختلف لوگوں کی قومیتوں کو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں خطے کے عرب فلاں خطے سے بہتر ہیں، یہ فلاں خطے کے مسلمان فلاں خطے سے بہتر ہیں، یہ زیادہ بہتر ہیں اور یہ کم بہتر ہیں، اور اس طرح سے وہ تقسیم کر کے آپس میں الجھا کر اور اس کے بعد لڑانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اللہ کی الوہیت کو انہوں نے دل و جاں سے تسلیم کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، اگر وہ اپنے رنگ و نسل کے تعصبات کو ختم کر دیں، اپنی جانبداریوں کو بالائے طاق رکھ دیں، اپنے مسالک اور مذاہب اور نجی اختلافات کو قلعدم کر کے اس بات کی طرف آ جائیں کہ اگر میزان ہے تو منزل من اللہ وہی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ صراط مستقیم اس صراط مستقیم پر آ جائیں گے جس صراط مستقیم کی رہنمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، جس کی رہنمائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کے کی، وَأَنِ اعْبُدُونِي رَبِّي وَرَبُّكُمْ، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ رب العالمین میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا سیدھا راستہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو مشعل راہ سمجھا جائے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے مولویوں کو معیار حق بنا لے گا تو معیار حق کئی ہو جائیں گے، اور اسی بنیاد کے اوپر امت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر ہر ایک شخص اپنے ائمہ کو معیار حق بنا لے گا تو اس کی بنیاد کے اوپر کئی معیار حق ہو جائیں گے اور اختلاف جنم لے گا۔ لیکن اگر ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کا تعین کر لے کہ صراط مستقیم وہ ہے جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جس پر تھے، جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ صراط مستقیم تھی، تو پھر ہم سب کا اختلاف ختم ہو جائے گا، یہ رنگ و نسل کا اختلاف ختم ہو جائے گا، یہ مکتب فکر اور مسلک کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیں گے اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کے آگے بڑھایا،
وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، جس شخص نے اللہ رب العالمین کو تھام لیا تو یقیناً اس کی صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی حبل کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو جماعت بن کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو افتراق نہ کرنا، متفرق نہ ہونا، مختلف فرقوں میں نہ بٹنا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی حبل کیا ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ سب مل کر وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی الوہیت کی شہادت دی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے کی شہادت دی ہے، وہ سب اللہ کی رسی کو پکڑ کر ایک ہو جائیں اور افتراق نہ کریں۔ نہ صرف یہ کہ افتراق نہ کریں بلکہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہ دور اللہ رب العالمین نے یاد کرایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی محبت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ بھائی کس بنیاد پر ہوئے؟ کہ اسلام کی نعمت ان میں جاگزی ہو گئی ان کے دلوں میں۔ میں پوچھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے اصحاب، کیا ان میں کئی گروہ تھے؟ کیا ان میں کئی مکتب فکر تھے؟ کیا وہ کئی ٹولیوں میں ڈیوائیڈ تھے؟ وہ ایک رہبر اور رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام تسلیم کر کر ایک ہو گئے تھے۔ آج اگر دنیا والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام تسلیم کرے، اور نہ صرف یہ کہ زبانی کلامی بلکہ وہ تمام اقوال و افعال کہ جو آپ کے قول سے ٹکرائے، وہ تمام اقوال و افعال وہ کسی کے بھی ہوں، وہ اللہ کی کتاب سے ٹکرائیں تو اس کو قلعدم قرار دیں، اس کو ختم کر دیں، اس کو رد کر دیں، تو یہ سارے کے سارے بھائی بن سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ مسلم نام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات کی، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ حج کے اندر، کہ اس اللہ رب العالمین نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، من قبل، اس قرآن مجید سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس قرآن مجید میں بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کا نام مسلم تھا۔ ہم یہ دیکھیں کہ جب ان میں محبت اور اخوت پیدا ہوئی اس نام کی بنیاد کے اوپر، وہ ان میں بھائی چارہ پیدا ہوا اس نام کی بنیاد کے اوپر، تو ہم بھی اس نام کی بنیاد کے اوپر ایک ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے کنویں کے کنارے پر تھے، اس اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ رب العالمین اپنی آیات کو تم پر کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر مزید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف دعوت دے، وہ معروف کاموں کا حکم دے اور برائی سے روکے، یقیناً یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آپ سن رہے تھے برکت اللہ صاحب کو، آپ سن رہے تھے سفیان صاحب کو، آپ یہ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس دعوت کو لے کر بیٹھے نہیں تھے بلکہ اس دعوت کو پہنچایا تھا، اس دعوت کو پہنچانے میں تکلیفیں اٹھائی تھیں۔
آج اگر ہم اس بات کو طے کر لیں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جتنا علم ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ہم اسے اخلاص کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کی خیر خواہی کریں گے، ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، ان کو وہ رستہ بتائیں گے جو صراط مستقیم کی طرف لے کر جانے والا رستہ ہے، ان کو یہ بتائیں گے کہ اللہ کے بندو، جن سیاسی یا مذہبی تنظیموں کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو، ان کا مقصد محض کیا ہے کہ لوگوں کو تقسیم کرنا، لیکن جن لوگوں نے محض یہ کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے مسلم ہیں، اور وہ نام رکھا کہ جو تمام تعصبات سے بالاتر ہے، وہ نام رکھا کہ جس کا انکار کفر ہے، اگر آپ ان تمام ناموں کا انکار کر دیں کہ جو ان لوگوں نے اپنائے ہیں مذہب اور مسلک کی بنیاد کے اوپر، تو آپ کافر قرار نہیں دیے جا سکتے۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص یہ کہے کہ میں مسلم نہیں ہوں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ تو اس اجتماعیت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام دیا تھا کہ جو صراط مستقیم کی طرف گامزن اجتماعیت تھی؟ وہ نام کیا تھا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دیا تھا؟ وہ کون سی اجتماعیت تھی؟ وہ کون سا نظم تھا کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ ان سے وابستہ ہو جانا؟ آپ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر یاد رکھیے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات وحی ہوتی ہے، وہ منزل من اللہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہ کچھ کہتے ہیں جو وحی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا وہ تھی کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہیں، آپ صراط مستقیم کی دعوت دے رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو ذو معنی بات ہو، جو لوگوں کے فہم سے بالاتر ہو۔ آپ نے بہت صاف الفاظوں میں اجتماعیت کی طرف اشارہ کیا، اس اجتماعیت کی طرف جو مسلمین کی اجتماعیت تھی۔ آپ نے عیدگاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے یہ بات فرمائی خواتین کو، ان خواتین کو کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، آپ نے ان کو بھی یہ بات فرمائی فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، انہیں چاہیے کہ وہ جماعت المسلمین کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ کون سی اجتماعیت تھی جس کو آپ جماعت المسلمین کا نام دے رہے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت تھی۔ یہ وہ عید کا موقع تھا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود امامت فرمانے والے تھے، آپ نے یہ فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ جماعت المسلمین کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یدعوہن بدعائہن، ان کی دعاؤں کے ساتھ دعائیں کہیں، یکبرہن بتکبیرہن، ان کی تکبیرات کے ساتھ تکبیرات کہیں، ویعتزلن عن مصلاہن، ان کو چاہیے کہ ان کی نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ یہ وہ خواتین تھیں کہ جو ایام مخصوصہ میں ہوتی ہیں، ان کو بھی یہ کہا کہ عیدگاہ میں مسلمین کے ساتھ شرکت کریں۔ نہ صرف یہ بلکہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مستدرک حاکم میں ہے صحیح سند سے، آپ نے یہ فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سلسلے میں مومن کا دل خائن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن کے دل میں ان کے لیے کسی قسم کی خیانت نہیں آ سکتی ان تین باتوں کے حوالے سے۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ اخلاص العمل للہ، خالص عمل اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن کا دل اس معاملے میں تذبذب کا شکار ہو اور اس کا رخ اللہ کی طرف سے ہٹ کر کسی اور طرف
لگ جائے. جیسا کہ آپ نے سنا جب کبھی بھی صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رخ اختیار کر لینا. تو فرمایا دوسری بات اخلاص العمل اللہ والطاعۃ لذوی الامر، امراء کی اطاعت کرتا ہے، یعنی وہ نظم و نسق جو قائم کیا گیا ہے دنیا کے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کی الوہیت کو تسلیم کر لیا ہے، ان کی طاقت کو یکجا کرنے کے لیے، ان کے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا جو امیر ہوتا ہے وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، اس سے بغاوت نہیں کرتے. ولزوم جماعت المسلمین، اور جماعت المسلمین کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں. ہم نے اللہ کا بڑا احسان ہے اس شناخت کو نہیں بدلا جو شناخت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی بتائی تھی. یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر قرآن مجید نازل ہوا، آپ نے بہت واضح طور پر یہ بات فرما دی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے گروہ بندی کی، جو فرقوں میں منقسم ہو گئے. انہوں نے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے اختلاف کیا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہو گئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب عذاب کا مزہ چکھو بسبب اس کے جو کچھ تم کفر کیا کرتے تھے. یہ اکفرتم بعد ایمانکم کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا، یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے. وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، غور کیجئے کن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اختلاف کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرقہ بندی کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے باوجود لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود تفریق کی. وہ تفریق چاہے رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر ہو، چاہے وہ سیاست کی بنیاد کے اوپر ہو یا مذہب کی بنیاد کے اوپر ہو یا جغرافیائی خطوں کی بنیاد کے اوپر ہو. جماعت المسلمین ہر قسم کی تفریق کو قلعم قرار دیتی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس چیز پر قائم ہیں کہ جو ہمارے رب نے ہمارے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتائی. وہ کیا؟ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون، کہ دیکھو لوگوں تمہاری یہ امت ایک امت ہے اور میں تم تمام کا رب ہوں، لہذا تم مجھ سے ڈرو. جماعت المسلمین پوری دنیا کے اندر اس اجتماعیت کا نام ہے جو اس فلسفے پر قائم ہے کہ رب ایک ہے تو امت بھی ایک ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مسئلے کی بنیاد کے اوپر الگ متفرق ہو جائیں، ان میں اختلاف پیدا ہو جائے، ان میں اختلاف پیدا ہو جائے. اختلاف کے باوجود بھی یکجا رہنا، چاہے وہ مسائل میں اختلاف ہو یا کسی اور وجہ سے اختلاف ہو، اس کے باوجود بھی اتحاد قائم کرنا اتحاد ہے. بصورت دیگر اتحاد قائم نہیں کیا جا سکتا. یہ فلسفہ اور یہ وہ نظریہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. آج اس چیز کا احیاء ہم نے کیا ہے. ہم یہ جانتے ہیں
کہ موجودہ حالات کے اندر ہماری جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے، ہمارے وسائل بہت کم ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن یہ نہ بھولیے کہ ہمارا رب بہت طاقتور ہے۔ یہ نہ بھولیے کہ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام قوتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ آپ اس جذبے کے تحت کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں دیا ہے خالص، اس کو خالص رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علمی ورثہ، دینی ورثہ جو ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور اس کو جوں کا توں آگے پہنچانا ہے۔ آپ اس چیز پر قائم رہیے، اللہ رب العالمین مدد کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ مدد اس طرح ہوگی جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدد بدر میں ہوئی تھی، جس طرح احد میں ہوئی تھی، جس طرح حنین میں ہوئی تھی، اس طرح مدد ہوگی، لیکن اس صورت کے اندر کہ جب ہم میں اخلاص باقی رہے، جب ہم میں افتراق نہ ہو، جب ہم اس محبت پر قائم ہو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، جب ہم رنگ اور نسل کے تعصب سے آزاد ہوں۔ اگر ہم نے محض نام رکھ لیا، ٹائٹل لگا لیا جماعت المسلمین کا، لیکن عمل کو چھوڑ دیا، اس شریعت کو چھوڑ دیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، تو جس طرح یہ ان لوگوں کا حال ہے جو محض نام لیتے ہیں اور مصداق ہیں اس آیت کے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان پر رسوائی کو مسلط کر دیا گیا ہے، یہ ذلیل رہیں گے، یہ مقہور رہیں گے، یہ مجبور رہیں گے، اس کے مصداق ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے بندوں، جماعت المسلمین کا پیغام یہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور ہم فیہا خالدون، نہ صرف یہ کہ رحمت میں ہوں گے بلکہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ وہ اتفاق اور اتحاد کی نہ صرف یہ کہ دعوت دیتے رہے بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا کہ ہم فرقوں سے بیزار ہیں، نہ صرف یہ کہ زبانی طور پر بیزار ہیں بلکہ ہم ان سے اعتزال کا اعلان کرتے ہیں اور ہم اس محبت پہ قائم ہیں جو محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں تھی، اس محبت پہ قائم ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ خرچ کر دیں آپ ان کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہے جنہوں نے ان کے درمیان محبت پیدا کی ہے، تو یہ وہ چہرے ہوں گے جو سفید ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین عالمین کے ساتھ، جہان والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ نہیں چاہتا ظلم کرنا، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص جہنم میں داخل ہو جائے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص صراط مستقیم سے بھٹک جائے، لیکن خود لوگ تعصب کی بنیاد کے اوپر تفریق کرتے ہوئے اور علیحدہ علیحدہ بٹتے ہوئے اپنے آپ کو اس رحمت سے دور کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، صراط مستقیم کی جب ہم دعا کریں تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے اس بات کو مانگا کریں کہ وہ راستہ کہ جن پر اللہ رب العالمین، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا تھا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا راستہ، یہ وہ قافلہ تھا کہ جو جنت میں جانے والا قافلہ تھا۔ اگر ہمیں اس قافلے کا حصہ بننا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا،
نہ صرف یہ کہ زبانی طور پر، بلکہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوا کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں اور اس اجتماعیت میں ضم ہیں، اس نظم میں ضم ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اللہ رب العالمین اس حال میں ہمیں موت دے کہ ہم اللہ کے مسلم ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر اور استقامت کو لازم کر لے اور ہمیں اس حال میں وفات دے کہ ہم اس کے مسلم ہوں۔ اقول قولی ھذا لی ولکم واستغفر اللہ۔